السلام علیکم جی، حضوری بیٹھے کی وجہ سے پھر حاضر ہوں. آپ نشست سے میں نے فی الحال تو ایک ہی رکھی ہوئی ہے، گرمی کی وجہ سے اے سی وغیرہ کی وجہ لگا. اچھا، آج آپ کو میں پھر ایک بڑا زبردست اور پاورفل قسم کا وظیفہ پھر بتانے لگا. خیر، میں پاورفل کا ورڈ یوز کر دیتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں قرآن پاک کی ہر چیز، ہر آیت، ہر ورڈ پاورفل ہوتا ہے. لیکن جب ہم بتانے آتے ہیں تو یہ فلو میں نکلتا ہے ایسے ورڈ. اب وہ کون سی سورہ ہے؟ آپ سورہ کو الحجر کہہ سکتی ہیں، سورہ ہجر کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ دیں. اب یہ جو ہے نا، یہ بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں، پھر میں ورڈ کہوں گا بہت ہی مضبوط، پاورفل، نتائج بھرپور ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے. اب یہ جو، اب آپ کہیں گے یہ سورہ ہجر کا، میں اس سے پہلے اس کو ایکسپلین کروں، میں بتا دوں کہ یہ آپ کو ملے گی 13ویں پارے میں ملے گی. ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات بھی 99 ہے، جو کہ پڑھنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ کو نہیں لگنا چاہیے اگر آپ فلو میں پڑھتے ہو. لیکن کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو کبھی کبھار پڑھنا تھا، اس لیے پھر ہمیں پونا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ ہمارا فلو نہیں ہے. اچھا، اور میں ایک چیز ہمیشہ آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں، چاہے وہ حضوری بیٹھک کا ہو، چاہے وہ کسی کے بھی ہو. حضوری بیٹھک یہ نہیں کہتے اس کا نہ پڑھیں، اس کا نہ پڑھیں، اس کا نہ پڑھیں، نہیں، جس کا مرضی آپ پڑھیں. لیکن ایک چیز رکھیں، اس کو ڈیڈیکیشن سے پڑھیں، یعنی کہ مکمل یقین دہانی سے پڑھیں کہ میں جو قرآن پاک کی چیز پڑھ رہا ہوں اس پر عمل ہوگا. اچھا، نمبر چیز ایک اور آپ کو یہاں تھوڑا سا ایک اور چیز بتاتا جاؤں. جب آپ ایک وظائف کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی حکیم کے پاس گئے ہیں تو اس نے آپ کو میڈیسن دی تو وہ آپ کھا لی وظیفے کی شکل میں. نو. جب آپ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک چیز یاد کرنی ہے، آپ کا اس وقت بھی تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. وظیفہ اور اللہ تعالیٰ، اس کا تعلق کو قائم ہونا چاہیے. نہیں قائم رکھیں گے تو پھر تو جیسے وہ میڈیسن آپ کھاتے ہیں ایسے ہی آپ نے یہ پڑھا اور چلو جی، ایسے نہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. جب آپ کسی بھی وظیفے کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھا کریں آپ، پھر دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے آپ. اچھا جی، چلیں اب ختم ہو گیا. اب آ جاتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں. فائدے انتہا سے زیادہ ہیں، لیکن میں وہ بتاؤں گا جو کہ آج کل پرٹیکولر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب آج کل ایک عجیب بیماری پھیلی ہوئی ہے لوگوں کو. کوئی جگر پھیل، کسی کا بڑا ہو گیا ہے، کسی کو ڈفرینٹ قسم کی جگر کی بیماری لگ گئی ہیں، وہ ڈاکٹر پہ جاتا ہے. ضرور جانا چاہیے. حضوری بیٹھک کبھی منع نہیں کرے گی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، میڈیسن نہ کھائیں. کبھی ہم لوگ یہ منع نہیں کریں گے. لیکن ہم اپنا جو پارٹ ہے نا، وہ ہم اپنا جو کہتے ہیں نا حصہ، وہ ہم لازمی ڈالیں گے. اور ہولی قرآن پاک کے حوالے سے اب یہ جو سورہ ہجر میں نے آپ کو بتائی نا، آپ نے اگر یہ مسئلہ ہے نا، تو آپ نے اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے نا، اس سورہ کو آپ نے کیا مطلب 5 دفعہ پڑھنا ہے. 5 دفعہ پڑھ کے تو پھر اپنے خود ہی پھونک مار کے تو بس ایسے ہاتھ پھیر لینا ہے. اور یہ آپ نے کم از کم 5 دن لازمی کرنا، اور 2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ چینجز آنی شروع ہو گئی ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. اب بعض کا یہ بچوں کی شادی ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ اولاد ہوتی ہے، کبھی رحمت ہوتی ہے، کبھی اولاد نذرینہ ہوتی ہے، اور جب بچی ہوتی ہے تو ہمیشہ خیال رکھیں. قرآن پاک تو سب نے پڑھا ہوگا، ترجمے سے شاید کم لگا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بچے میں صرف انہی کو دیتا ہوں جن کو میں اس قابل سمجھتا ہوں. لیکن جب ایک لڑکی بیاہ کے اپنے سسرال میں جاتی ہے نا، تو ان کی ہوتی ہے نہیں وہ ہو لڑکی ہو گئی، لڑکا کیوں نہیں ہوا. تو اس چیزوں کو، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، تو اس چیز کو آپ کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کی بچی لائیں ہیں تو کل کو آپ کی بچی بھی کہیں جانی ہے. چلیں، یہ بات یہ کرتے ہیں. اب اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچی پیدا ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس بچی کا دودھ کم آ رہا ہے. اب جو جس بچی کی پیدائش ہوئی ہے اس کو تو ڈائٹ پوری چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس دنیا میں کسی بھی بندے کو اپنے بھیجتا ہے تو ساتھ پراپر اس کی رزق، اس کی ہر چیز ساتھ بھیجتا ہے. اب جس کو جو کہتا نہیں جی ہے لیکن کم ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں بتا دیا 13ویں پارے میں کہ بھی سورہ ہجر پڑھ کے کتنی دفعہ پڑھ کے، ایک دفعہ اس کو پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے اس بچی کو پلا دیں. اور یہ کم از کم آپ 3 دن کا ہے. اور لیکن فرق پہلے دن ہی پڑ جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے بعد اتنا ماشاء اللہ ہو جائے گا کہ وہ بچی خوب پیٹ بھر کے پیے گی. یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم کاروبار کرتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر ان کو بیچتے ہیں، لیکن فائدہ ہو نہیں رہا، بہت کم فائدہ ہو رہا ہے. ہاں،
آپ لوگ صحیح کہتے ہیں، آج کا جو مہنگائی کا دور ہے، جو کمپٹیشن کا دور ہے، اس میں یہ چیز ہوتی ہے. اس کے لیے یہ سورہ ہجر بہت آپ کے کام آئے گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی کچھ چیز خریدتے ہیں نا، تو اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ یہ سورہ پڑھ کے پھونک دینی ہے. پھونکنے سے کیا ہوگا، 100 کی چیز آپ کی 1000 کی ہو جائے گی. لے آئے، شو روم رکھا، مارکیٹ جو بھی آپ کی پلیس ہے وہاں رکھا، اور جب بیچنے کے پرپز سے آپ نے رکھ لی کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، جب دکان میں انٹر ہوئے ایک دفعہ یہ سورہ پڑھی اور پھونک مار دی، پھر دیکھیں یہ کیسی آپ کی مہنگے داموں میں یہ چیز نکلے گی. اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں نا فنکشن، شادی کا فنکشن ہو گیا، منگنی کا ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو ظاہر جب وہ فنکشن ہوگا تو گھروں میں سب مہمانوں نے آنا ہے، مامے بھی آئیں گے، پھوپھی بھی آئیں گی، چاچی بھی آئیں گی، ہمسائیاں بھی آئیں گی، کزنیں بھی آئیں گی، سب آئیں گی. اب جب کسی گھر میں مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے نا، اور کبھی کوئی چیز گم جائے نا، جس کو کہتے ہیں چوری، تو بڑا رولا پڑ جاتا ہے. اور پھر بندہ بولنے کی بھی نہیں ہوتا کہ کس پہ الزام لگائے، کس پہ نہ جائے، کیونکہ پبلک اتنی اکٹھی ہوئی ہے. تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا جائے مین انٹرنس جو ہے، آنکھیں بند کر کے پورے گھر کو ایک اسکیچ اپنے لے کے اور یہ سورہ ہجر پڑھ کے تو پھونک مار دیں. اب اسے کیا ہوگا، پورا ایک سرکل آ جائے گا، باؤنڈری آ جائے گی، اور اس کے بعد بھول جائیں کہ ایسی حرکت آپ کے گھر میں ہوگی. یہ بھی ایک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد جو بندے کی عادت ہوتی ہے نا کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور ڈیلی پڑھنا ہے، جب تک پڑھنا نہیں، اس کو سیٹسفیکشن لیول اس کا پورا نہیں ہونا. جیسے 5 کی نماز کوئی پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھ لیتا ہے، کوئی 3 پڑھ لیتا ہے، لیکن ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب تک قرآن پاک نہیں پڑھتا، اس سے یہ بہت کم بندوں میں ہوتا ہے. اگر 100 بندوں ہوں تو اگر 100 میں سے ہوں تو یہ شاید، چلو میں پرسنٹیج تھوڑی بڑھا دیتا ہوں، 5% تو میں نہیں کروں گا، ہے کہنا تو مجھے 1% چاہیے، لیکن 2-3% کر لیتے ہیں ہم. اچھا، اب یہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ ایسی پڑھا ہوتا ہے نا، اور جو جس کا فلو ہوتا ہے کہ پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے، فرض کرو اس نے سورہ ہجر بھی پڑھ دی ہو، کئی دفعہ پڑھ لی، تو پھر بعض کا ہوتا ہے جب بندہ رات کو سلیپ میں، نیند میں جاتا ہے نا، تو یہ جو حرام مغز ہے نا، جس کو لاشعور کہتے ہیں، سکس سینس کہتے ہیں، پھر یہ چیزیں گھماتی ہے دماغ میں. اب اگر آپ کو سوتے ہو خواب میں سورہ ہجر، فرض کریں آپ کے سامنے آ کے فلم اس کی چل کے ختم ہو جاتی ہے، تو اب اس کا کہیں گے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوگا آپ کی ہر خواہش، آپ کی ہر ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ پوری کریں گے. یہ اس کا خواب کا میں نے آپ کو وہی بتا دیا، اس کا ایکسپیرینس. تو یہ تھا سورہ ہجر کا چیتا چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی. تو اب آپ کا کام ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. حضوری بیٹھک کا کام تھا کہ اس کو اپنا محرم کے مہینے میں وظائف دے کے اپنا حصہ پورا کریں. اس کے ساتھ مجھے اجازت چاہیے آپ سے. یہ کہنا وہ دو